خاموشی بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ زندگی میں اگر کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے نا تو اس کے ساتھ مت رہیں، کیونکہ یہ سچ ہے کہ جن باغوں کے مالی نہیں ہوتے وہ جلدی اجڑ جاتے ہیں۔ موت فنا کا نام نہیں بلکہ ابدی سفر کے نقطہ آغاز کا نام موت ہے، اور اس سفر کے لیے بہتر زیادہ ضروری ہے۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنا مال بچانے میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے بال بچوں کو بچانے یا اپنی جان بچانے یا اپنے دین کو بچانے میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو عقل آ چکی ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اپنی بیوی کا مزاج پسند ناپسند اور عادات تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بیوی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی ٹریننگ کر کے اپنے معیار کا بنا دیں، وہ تو بس محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کئی خوبیاں دی ہیں اور یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں بے حس ہونا پڑتا ہے۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپ چاپ تیل بھر دیا کرو، دیکھنا تمہاری زندگی کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑے گی۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے جو سب سے قیمتی اور ضروری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے اس کا احساس اور عزت۔ اللہ پاک کی طرف سے بخشش کی امیدیں کرنا تو بالحق جائز ہے، لیکن صرف اس کے توکل پر ہر قسم کے گناہوں میں آلودہ ہونا انتہائی بیوقوفی ہے۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ رب ساتھ ہونا چاہیے، بندوں کے معیار پہ اترنا بندوں کے بس کی بات نہیں۔ ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض اوقات معاملات کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ کچھ چیزوں کی حقیقت تھوڑی دیر سے کھلتی ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لیے شکر گزار بنو، آپ کو اور زیادہ ملے گا۔ اگر آپ اس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس کبھی بھی کافی نہیں ہوگا۔ لکھنے والا اپنی سوچ کے مطابق لکھتا ہے، پڑھنے والا اپنی سوچ کے مطابق پڑھتا ہے۔ پڑھنے والا کبھی نہیں سمجھ سکتا لکھنے والے کا مسئلہ کیا تھا۔ انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے، اسے ہمیشہ خوش رکھیں۔ یہ دل آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا ہو، جب بھی کسی کو دعا دو اچھی اور دل سے دینا، کیونکہ وہ دعا پہلے آپ کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہر چیز کی پیداوار زیادہ ہو جاتی ہے، وہ سستی ہو جاتی ہے، مگر ادب کثیر ہو کر مہنگا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو کوئی دیکھ بھال والا انسان مل جاتا ہے تو درد خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اپنے من پسند شخص توجہ ایسی دوائی ہے
جو نہ آپ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین موجود ہوتی ہے۔ الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو اور بیوی کا لاپرواہ ہونا شوہر کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ کبھی کوئی شخص آپ کے وہ الفاظ بھی سنبھال کر رکھ رہا ہوتا ہے جنہیں آپ اہم نہیں سمجھتے، اور آپ کی آواز سے محبت کرتا ہے جسے آپ خود پسند تک نہیں کرتے۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہے جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہے جو غرور و تکبر سے پاک ہے۔ قیامت کی حسرتوں میں سے سب سے بڑی حسرت یہ ہے کہ آپ اپنی نیکی کسی اور کے میزان میں دیکھیں۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ہوا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایسی جگہ پہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ نہ جانے انسان اس دولت پر اتنا تکبر کیوں کرتا ہے جو اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا۔ وفادار انسان پانی کے کنارے پر موجود اس گھاس کی طرح ہوتا ہے جو تھامنے پہ آئے تو ڈوبنے والے کو بچا لیتی ہے یا پھر اکھڑ کر اس کے ساتھ ہی ڈوب جاتی ہے۔ زمین انسان کی اندرونی گہرائیوں میں سے موجود اللہ تعالیٰ کی بہت دھیمی مگر حقیقی آواز ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، نہیں تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو، وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ تاحیات رہتے ہیں۔ کسی کے ہمیں برا کہہ دینے سے نہ ہم اچھے ہو جاتے ہیں نہ وہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ضرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ بعض دفعہ بھرپور خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک آدھ نقطے کا فرق رہتا ہے کہ آپ دو اچھے الفاظ بول کر سارے اختلافات ختم کر سکتے ہیں۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے جسم میں ایک ہی سانس کو مردہ مار جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ خوشیاں۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ فرمانے حضرت علی علیہ السلام، مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں۔ آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازماً بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزنی چیز مطلب ہے، جب یہ نکل جائے تو ہر چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں
बल्कि अपनी नीयत साफ रखने का अजर मिलेगा। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालों की दुनिया होती है, जहाँ वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है, चाहे वो चंद सेकंड की ही क्यों ना हो। जिंदगी भर इबादत कर लो, हकूकुल इबाद के बगैर जन्नत नहीं जाओगे। किसी को सफाई मत दो अपनी सच्चाई की, तुम सच्चे हो तो अल्लाह जानता है, बस यही काफ़ी है। डिग्रियां तो तालीम पर खर्च किए गए पैसे की रसीदें हैं, इल्म तो वो है जो किरदार से जाहिर हो। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये आपकी मोहब्बत और प्यार होता है। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां दूर करे, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन।